کے لیے کوہ طور پہ جانا پڑا، لیکن اس بے مثال پیغمبر کی جب باری آئی تو اللہ نے فرمایا میرے لاڈلے پیغمبر او میرے محبوب، جہاں تو جائے گا میرا کلام بھی وہیں پہ جائے گا۔ اللہ کا محبوب مکہ میں تو قرآن بھی بولو، آپ مدینے میں تو قرآن بھی، آپ عائشہ کے بستر پر قرآن بھی عائشہ کے بستر پر۔ بے مثال پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ کوئی دور پہ جاتے ہیں، جوتے پہن کے چلے جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فَخْلَعْ عَلَيْكَ او میرے موسیٰ جوتے اتار کے آ، تجھے نہیں پتا کہ تو کہاں آیا ہے۔ فرمایا اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، یہ تو موسیٰ کلیم اللہ ہے، لیکن جب بے مثال پیغمبر کی باری آتی ہے اللہ فرماتے کہ میرے محبوب تو جوتوں سمیت عرش معلیٰ پہ آ جا۔ نبی بلا بے مثال، کتنا بے مثال پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ دیدار کے لیے کوئی دور پہ جا رہے ہیں، اللہ فرماتے لن ترانی، موسیٰ تو میرا دیدار نہیں کر سکتا، لیکن جب آمنہ کے لال اس بے مثال پیغمبر کی باری آتی ہے اللہ نے کیسا انتظام فرمایا، اپنے محبوب کو مکہ سے اٹھایا، اقصیٰ میں پہنچایا، وہاں سے پہلے آسمان، ساتویں آسمان تک، پھر سدرۃ المنتہا عرش معلیٰ تک، اور پھر دوستو سنو وہ مقام بھی آیا جہاں نوریوں کا سردار جبریل امین پیچھے کھسکنے لگ گیا۔ اللہ کے محبوب آگے بڑھ رہے ہیں، بے مثال پیغمبر آگے قدم بڑھا رہا ہے، نوریوں کا سردار پیچھے کھسک رہا ہے۔ اللہ کے محبوب کی نگاہ پڑی، جبریل دوستی کے تقاضے کیا یہی ہوتے ہیں، سارا سفر تو نے میرے ساتھ کیا، اب مجھے تنہا چھوڑ کے اکیلے چھوڑ کے کدھر جا رہا ہے؟ وَمَنْ خَصَّهُ الْمَوْلَى بِإِسْرَارِ جِسْمِهِ وَمَنْ خَصَّهُ الْمَوْلَى بِإِسْرَارِ جِسْمِهِ إِلَى سِدْرَةٍ فَوْقَ السَّمَاءِ تُقِيمُ إِلَى مَوْضِعٍ جِبْرِيلُ أَمْسَكَ دُونَهُ فَقَالَ مَقَامِي هَاهُنَا مَعْلُومٌ۔ شاید آپ اور بھی سمجھتے نہیں ہوں گے تو میں فارسی میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حاملے وحی برتر حرام، چو در دوستی مخلصم یافتی انا نمز صحبت جرا طافتی، بگفتہ فراتر مجالم نمان بمادم کے نیروے بالم نمان، اگر یکسر موے برتر پرم فروغ تجلا بسوزد پرم۔ اب مصیبت یہ تو فارسی نبی دانی، اب تو فارسی نہیں جانتا تو میں ترجمہ مختصر کر رہا ہوں۔ جبریل امین آگے بڑھو، دوستی کے تقاضے اس طرح نہیں ہوتے۔ جبریل امین نے جواب دیا اللہ کے محبوب ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھتا ہوں میرے نورانی پر جل جائیں گے، میرے نورانی پر جل جائیں گے۔ اب آپ غور کرنا، یہاں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا وہ جملہ بھی سنیے۔ شاہ جی فرمایا کرتے تھے جبریل تو اس ڈر کی وجہ سے آگے نہیں بڑھا، آمنہ کے لال کا ساتھ تو نے چھوڑ دیا، کاش وہاں صدیق و عمر ہوتے، کون ہوتے؟ کاش آپ وہاں صدیق و عمر ہوتے، جل بھی جاتے، لیکن اللہ کے محبوب کا ساتھ کبھی نہ چھوڑتے، کیونکہ پروانے ہمیشہ شمع پہ جلا کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب آگے بڑھ گئے، بے مثال پیغمبر عرش معلیٰ پہنچ گئے، سامنے پردہ جاتا ہے، اللہ کا دیدار کرنا ہے۔ ربا کیسے دیدار ہوگا، میرا بھائی تو موسیٰ تیرا دیدار نہ کر سکا، میں اکیلا آیا ہوں کیسے دیدار کروں گا؟ حفیظ جلندری ان کے یہ اشعار ہیں، سن لو کیا فرماتے ہیں۔ رکے شاہ تو پردے سے آواز آئی، رکے شاہ تو پردے سے آواز آئی، تو پردے میں آ تجھ سے پردہ نہیں ہے، کہا اس کو آغوش رحمت میں لے کر جو تیرا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے۔ میرے محبوب جو تیرا بنے گا میرا بنے گا، جو تیرا نہیں بولو وہ میرا بھی نہیں۔ بے مثال پیغمبر، بات یاد ہے، بے مثال پیغمبر، کتنا بے مثال پیغمبر۔ اللہ کے محبوب گھر میں تشریف فرمائیں، کسی کام میں مصروف ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چہرے پہ نگاہ ڈالتی ہیں، ٹک
ٹکی باندھ کر نظریں جم جاتی ہیں. اللہ کے محبوب کی نگاہ اٹھی, عائشہ کے چہرے کو دیکھا, پوچھا عائشہ کن خیالوں میں گم ہو, کدھر دیکھ رہی ہو, کدھر دیکھ رہی ہو, کیا ہو گیا تجھے؟ بی بی عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے محبوب میں نے بڑے بڑے مناظر دیکھے لیکن آج جیسا حسین و جمیل منظر میری نگاہوں نے نہیں دیکھا. آپ کی پیشانی, آپ کے رخساروں پر پسینے کی بوندیں اور قطرات یوں چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس طرح آسمان کے دام آتے ہوئے نظر آ رہے ہوں. اور پھر بے مثال بیوی بھی بے مثال ہے, بولو بیوی بھی بے مثال. وہ عائشہ جس کے بستر پہ اللہ کا قرآن اترا, کون عائشہ جسے بارہا اللہ کی طرف سے سلام آیا, کون عائشہ؟ امیر شریف سیدہ اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے عائشہ تیری عظمت پہ قربان جاؤں, فرش والے تہمت لگاتے ہیں, صفائیاں بھی فرش والے دیتے ہیں, لیکن تیری اتنی بڑی عظمت ہے تجھ پہ تہمت لگائی فرش والوں نے, عرش والا خود وکیل صفائی بن کے آیا. وہ عائشہ بے مثال بیوی اپنے بے مثال شوہر کی تعریف کرنے کے بغیر نہ رہ سکی. کیا فرماتی ہے؟ لنا شمس وللآفاق شمس. میں جہاں جاتا ہوں پہلے اگر پشتو میں کوئی نعت ہو تقریر ہو تو مجھے ڈر لگتا ہے نہیں کون سنے گا. اب اگر آپ کو نہیں بھی سمجھ آ رہی تو آپ کم از کم سبحان اللہ کہتے میں خوش ہو جاؤں گا کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے. لنا شمس وللآفاق شمس. دنیا والوں میرا بھی ایک سورج ہے, کائنات کا بھی ایک سورج ہے. اپنے شوہر کو کیا کہا؟ بولو نا, سورج. اپنے شوہر کو کیا کہا؟ تمہاری بیوی ہم تمہیں سورج کہتی ہیں, تمہاری بہن. لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء. دنیا والوں میرا بھی ایک سورج ہے, کائنات کا بھی ایک سورج ہے, لیکن کائنات کے سورج سے میرا سورج بہتر ہے. میرا سورج دلیل کیا؟ فرمایا وشمس الناس تطلع بعد فجری وشمسی تطلع بعد العشاء. دنیا والوں تمہارا سورج صبح کے بعد طلوع ہوتا ہے, میرا سورج رات کے اندھیرے میں طلوع ہو جاتا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک رات میرے ہاتھ سے سوئی گم ہو گئی, گھر میں چراغ نہیں تھا, بیٹری لالٹین کا کوئی انتظام نہیں تھا. اللہ کے محبوب تشریف لائے, آپ کی روشنی پر میں نے گم کردہ سوئی تلاش کر لی. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم سفر پہ جاتے, کالی رات ہوتی, اندھیری رات ہوتی, ہمیں ٹارچ بیٹری لالٹین کی ضرورت نہیں پیش آیا کرتی تھی. ہم اللہ کے محبوب کی روشنی پر سارا سفر طے کر لیا کرتے تھے. نبی بنا نبی بے مثال ہے, کتنا بے مثال پیغمبر. ایک شاعر نے خوب کہا فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهَرْنَ أَنْوَارُهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ فَاقَ النَّبِيِّينَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ وَلَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ. بے مثال پیغمبر. شاعر کہتا ہے اللہ کا محبوب سورج کی طرح, باقی انبیاء ستاروں کی طرح, اور جب سورج آ جائے تو ستاروں کی روشنی ختم نہیں ہوتی, چھپ جاتی ہے, ماند پڑ جاتی ہے. اللہ کے محبوب سورج کی طرح, باقی انبیاء بولو ستاروں کی طرح. میرے خیال میں آپ نے کھانا نہیں کھایا, آپ دیکھ رہے ہو سننا تو کھانے کی طرف آپ کی توجہ ہے. انشاءاللہ کھانا ملے گا, آپ کو دعائیں بھی ملیں گی, انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا آپ کو. اللہ کا محبوب سورج کی طرح, باقی انبیاء ستاروں کی طرح. بلکہ میں اور آپ کے لیے آسان کر دوں, ترجمہ میں اس انداز میں کرتا ہوں. ستاروں سے کہاں کوچ کرو آفتاب منور آ گیا, ستاروں سے کہاں کوچ کرو آفتاب منور آ گیا, سبھی پیغمبر آ گئے, پیغمبروں کا پیغمبر آ گیا. اللہ کا محبوب سورج کی طرح, باقی انبیاء
ستاروں کی طرح اللہ کے محبوب کی شان کس انداز سے بیان فرمائی. فاق النبیین فی خلق وفی خلق. اللہ کا محبوب تخلیق میں بھی بے مثال، اخلاق میں بھی بے مثال. آپ کی تخلیق بھی منفرد، بلکہ یوں کہہ دوں تو آپ یقیناً آپ محظوظ ہوں گے. اللہ کے محبوب کی پیدائش بھی منفرد، اللہ کے محبوب کی وفات بھی منفرد. آپ کی پیدائش بھی اللہ، آپ کا دنیا سے چلا جانا بھی. میں ذرا ایک بات سناتا ہوں. سیدنا صدیق اکبر حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے. اللہ کے محبوب حجرہ عائشہ میں پڑے ہوئے. آپ کے چہرے سے جب پردہ ہٹایا تو سیدنا صدیق اکبر فرماتے طبت حیا و میتا، طبت حیا و میتا. اللہ کے محبوب آپ کا جینا بھی طیب، آپ کا دنیا سے چلا جانا بھی طیب پاک. اور سیدنا صدیق اکبر کا ذوق دیکھیے کیا فرماتے ہیں. اللہ کے محبوب جو بھی دنیا سے چلا جاتا ہے موت ہر حسین کا حسن بگاڑ دیتی ہے. آپ کو منفرد ہنسی ہے کہ موت بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکی. آپ وہ منفرد ہنسی ہیں، موت بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکی. اس لیے شاعر کہتے فاق النبیین فی خلق وفی خلق. اللہ کا محبوب تخلیق میں بھی بے مثال، اخلاق میں بھی بے مثال. تو نبی ملا بے مثال، تخلیق بھی بے مثال. کیسی بے مثال؟ آپ پیدا ہوں، ختنہ ہوتا ہے، اللہ کے محبوب مختون پیدا ہوئے. بچے پیدا ہوتے روتے، اللہ کے محبوب پیدائش کے ساتھ ہی جب پیدا ہوئے تو سجدے میں گر کر اللہ کا نام لیا. اللہ کا محبوب تخلیق میں بھی بے مثال. آپ تخلیق میں کتنے بے مثال. جس بے مثال نبی کی تخلیق کو دیکھ کر سید الملائکہ بول اٹھا. تاثر دیکھیے قلبت مشارق الارض و مغاربہا. شمائل میں موجود ہے نا. جبریل امین نے جب اللہ کے محبوب کا چہرہ انور دیکھا تو کیا فرمایا؟ قلبت مشارق الارض و مغاربہا. پوری کائنات میں گھوما اور پھرا ہوں، میری نگاہوں نے لم ارا احدا اشرف اجمل اکمل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میری نگاہوں نے محمد جیسا حسین و جمیل. اللہ کی غیرت جوش میں آئی. اللہ نے فرمایا جبریل تو کیسے دیکھتا؟ میرے محمد جیسا بنایا ہی کوئی نہیں، میرے محمد جیسا. اللہ اکبر. نبی ملا وہ بھی. میں مختصر کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم بہت مختصر ہے، مگر میں اسی ایک جملے میں بات بڑی لمبی ہو جائے گی. قرآن ملا وہ بھی. کتنا بے مثال قرآن. خود قرآن کے اندر موجود ہے قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ. ساری دنیا جمع ہو جائے قرآن جیسا ایک جملہ بھی بنا کے پیش، اور ساری دنیا جمع ہو جائے محمد جوان جیسا کوئی جوان بھی پیش. چیلنج ہے پوری دنیا کو. لاؤ سارے حسین اکٹھے کرو، آمنہ کے لال کے حسن و جمال کی ایک جھلک کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ نے جو قرآن دیا وہ بھی بے مثال. اتنا بے مثال قرآن، جو قرآن جس کے سینے میں جائے گا وہ بھی بے مثال بن جائے گا. یہ حافظ قرآن جو کل آئے تھے نام تھا عبداللہ، آئے تھے تو نام تھا عبدالرحمن، آئے تو نام تھا طلحہ، اب جا رہے ہیں تو حافظ بن کے جا رہے ہیں. حافظ عبداللہ، حافظ عبدالرحمن، حافظ طلحہ. قرآن سے اس نسبت سے چیز کی قیمت بدل جاتی ہے. آج یہ بچہ جنہوں نے قرآن مجید اس مکمل کیا ہے وہ میرے لیے بھی قابل احترام، استاد کے لیے بھی اور والدین کے لیے بھی، رشتہ داروں کے لیے بھی. میں آپ ایک مثال دیتا ہوں. آپ کہیں گے کیسے قابل احترام؟ بیت اللہ کا غلاف بنتا ہے نا تو پورا سال وہ بنتا ہے، بنانے والے اس میں پاؤں بھی رکھتے ہیں، اس کو اٹھا کے ادھر بھی پھینکتے ہیں ادھر بھی پھینکتے ہیں. لیکن وہی بنانے والے جب سال کے بعد بیت اللہ کی اس کو زینت بناتے ہیں، غلاف چڑھایا جاتا ہے تو بنانے والا خود جاتے جو پھر بوسہ دے کے جاتا ہے، کیونکہ اب اس کی نسبت کیا ہو گئی؟ بدل گئی. اس لیے اب ان حفاظ کی بھی نسبت بدل گئی ہے. میرے بھائیوں ان کی قدر کرو،
ان کا انتخاب آپ لوگوں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، ان کا انتخاب کس نے کیا ہے؟ قرآن کہتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اللہ فرماتے دنیا والوں میں اپنی کتاب کا وارث ان لوگوں کو بناتا ہوں جو مجھے اچھے لگتے ہیں، جو مجھے اب لوگوں کو اچھے لگے نہ لگے، لوگ انہیں بنیاد پرست بھی کہتے ہیں، لوگ ان کو بد تہذیب بھی کہتے ہیں، لوگ ان کو دہشت گرد بھی کہتے ہیں، اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا مستقبل بھی کچھ نہیں ہے. اللہ کی قسم جو مستقبل ان کا ہے وہ آپ کا نہیں ہے. ماضی بھی نہیں کی، حال بھی نہیں کا، مستقبل بھی. قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا، اس کا مستقبل نہیں ہے تو پھر کس کا مستقبل ہے؟ مستقبل سے کیا مراد ہے؟ اور یہ کھانا کہاں سے کھائیں گے؟ یہ کہتے رہتے ہیں ان کو روزی کہاں سے ملے گی؟ یہ تو ایک محدود دائرے میں بندے. یہ روزی لوگوں کے پاس ہے کہ اللہ کے پاس ہے؟ روزی کون دیتا ہے؟ قرآن کہتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. زمین پہ جتنی بھی جاندار چیزیں سب کی روزی دینے والا کون ہے؟ سارے بولو، سارا بننا بولے، دل کی گہرائیوں سے بولو. جس رب نے ماں کے رحم کے اندر رزق کا انتظام کیا، پیدائش کے بعد ماں کی چھاتی پہ دودھ کے 2 چشمے جاری کیے، یہ کون کرنے والا ہے؟ پتھر کے 3 پردوں میں کیڑے کو روزی دینے والا کون دیتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہمارے قرآن بڑے بڑے مشورے کرتے ہیں، میٹنگیں ہوتی ہیں کہ ان کا چندہ بند کرو، اور پھر تلاش کرتے ہیں کہ کون ان کو ڈونیٹ کرتا ہے، چندہ دیتا ہے، پھر اس کا نام لیتے ہیں، پھر اس کے پیچھے ایجنسیاں لگ جاتی ہیں. اگر سارے معاملین ہمارا چندہ بند کر دیں انشاءاللہ مدرسہ پھر بھی چلے گا. انشاءاللہ چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ حضور کے زمانے میں بھی اسی طرح کے منصوبے بنے نا، یعنی حضور کا مدرسہ بڑھتا جا رہا ہے، طلباء بڑھتے جا رہے ہیں، مختلف مشورے ہوا، آخر یہ بات طے ہوئی کہ ان کا وظیفہ بند کر دو، ان کا کھانا. قرآن کہتے ہیں نا هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. فرمایا کہ ان کا کھانا بند کر دو، ان کا پینا بند کر دو، ان کا وظیفہ بند کر دو. حضور کے مدرسے کے طلباء خود بخود بھاگ جائیں گے. اللہ کے محبوب پریشان ہو گئے، ربا وظیفہ بند ہو گیا، کھانا بند ہو گیا، یہ میرے صحابہ کے گھر جائیں گے. اللہ نے فرمایا میرے محبوب پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین و آسمان کے خزانے ان کے پاس نہیں ہیں، زمین و آسمان کے خزانے میرے پاس ہیں. روزی کہہ دیتا ہوں اور وہ قادر ہے اس بات پہ. بغیر سبب کے دینے والا کون ہے؟ وہ تو سبب کا محتاج نہیں ہے نا. موسیٰ کلیم اللہ، اللہ نے حکم دیا جاؤ فرعون کے پاس، بیوی کو ویرانے میں چھوڑ کے جاؤ. دل میں خیال پیدا ہوا بیوی کو چھوڑ کے تو جا رہا ہوں، کھانا کہاں سے کھائے گی؟ اللہ نے فرمایا میرے کریم تیرے سامنے پتھر کی چٹان پڑی، اس پہ لاٹھی مار. ایک پردہ پھٹا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، فرمایا اس پہ بھی لاٹھی مار. جب تیسرا پردہ پھٹا، اندر دیکھتے کیا ہے؟ کیڑا اس کے منہ میں سبز بوٹی پکڑی ہوئی ہے. اللہ نے فرمایا میرے کریم پتھر کے 3 پردوں میں اگر کیڑے کو روزی دے سکتا ہوں، تیرے بیوی بچوں کو کبھی بھوکا نہیں رکھوں گا. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ذرا قریب ہو کر کان لگاؤ، یہ میرا کیڑا پڑتا کیا ہے؟ ہم تو غفلت سے لقمہ ڈالتے ہیں منہ میں نا. فرمایا ذرا کان لگاؤ. اللہ نے کلیم اللہ کی قوت شنوائی کو تیز کیا. کلیم اللہ کان لگاتے، وہ کیڑا اپنی معصوم زبان سے کلیم اللہ کو اپنا سبق سنا رہا ہے. سبحان من یرانی وَيَسْمَعُ كَلَامِي وَيَعْرِفُ مَكَانِي وَيَذْكُرُنِي وَلَا يَنْسَانِي. آپ یہ اگر یہ میرے ساتھ جملے دہرائیں گے آپ کو ثواب بھی ملے گا، مزہ بھی آئے گا، جملے بھی یاد ہو جائیں گے، عقیدہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. سبحان من یرانی وَيَسْمَعُ كَلَامِي وَيَعْرِفُ مَكَانِي وَيَذْكُرُنِي وَلَا يَنْسَانِي.
کیڑا اپنا کیڑا سنا رہا ہے، پتھر کے 3 پردوں میں مجھے دیکھنے والا کون ہے؟ اور آپ کو دیکھنے والا آپ نے دیکھا ہوگا نا، بڑی بڑی جتنی بھی ادارے ان کے سامنے ایک کیمرہ لگا ہوتا ہے اور لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، کیمرے کی آنکھ آپ کو، تو کیمرے کی آنکھ سے تو اپنی جان بچاتے ہیں، تو اللہ کی آنکھ بھی تو دیکھ رہی ہے نا۔ نوجوان رات کو بند کمرے میں گناہ کر لیتا ہے، وہ کہتے ہیں ابا نہیں دیکھ رہا، امی نہیں دیکھ رہی، گھر کا وڈیرا نہیں دیکھ رہا، ارے اللہ کے بندے کوئی نہیں دیکھ رہا، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت بھی اللہ جانتا ہے، دلوں کے بھید بھی کون جانتا ہے۔ یہ جو جن کو کتاب کا وارث بنایا گیا یہ آپ کے منتخب شدہ ہیں یا اللہ کے؟ ان کا انتخاب کس نے کیا ہے؟ تو لہذا میرے بھائیوں، جب ان کا انتخاب اللہ نے کیا تو اللہ کے انتخاب غلط ہے یا ٹھیک ہے؟ ٹھیک انتخاب ہے، لہذا ان کی قدر کرنی چاہیے۔ ان کی قدر قرآن انشاءاللہ دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، کلمہ شر کے میدان میں بھی قرآن کام آئے گا، اور حافظ قرآن بھی کام آئے گا۔ حافظ آج یہ خوشی صرف ایک آدمی کی نہیں ہے، یہ خوشی پورے خاندان کی ہے، اس کے استاد کی بھی ہے، مدرسے والوں کی بھی ہے، خاندان کے وہ لوگ جنہوں نے کبھی اپنے حافظ قرآن کو کبھی پوچھا بھی نہیں ہے، لیکن کل قیامت کے دن وہ 10 آدمیوں کے اپنے ساتھ سفارش کر کے جنت میں لے جائے گا۔ تو ہمیں قرآن ملا تو وہ بھی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جب میرا جی چاہتا کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز شروع کر دیتا، اور جب میرا جی چاہتا کہ میرا رب بھی مجھ سے باتیں کرے میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا۔ یہ نماز اور قرآن رب سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ اور یاد رکھو ایک بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں، اگر آپ یہ چاہتے اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت نصیب ہو تو پھر اللہ کا قرآن پڑھا کرو، پڑھو گے انشاءاللہ، وعدہ کرو قرآن کی تلاوت کرو گے انشاءاللہ۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خواب میں اللہ کا دیدار کر کے اللہ سے پوچھتے ہیں، اللہ جی اپنے قرب کا کوئی وظیفہ تو بتلا دیجیے۔ اللہ نے فرمایا او امام احمد بن حنبل، اگر میرا قرب چاہتے ہو میرے قرآن کی تلاوت کیا کرو، رب سمجھ کے ساتھ یا بغیر سمجھے، فرمایا جس طریقے سے پڑھو میرا قرب حاصل ہو جائے گا۔ اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت نصیب ہوگی وہ کس سے؟ دوڑے اور برسیوں سے نہیں، جس سے کہانیوں سے نہیں، اللہ کی محبت، اللہ کی پہچان، معرفت نصیب ہوگی تو اللہ کے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کر کے اس کو قرآن پہ چسپاں کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایران کا ایک شہزادہ تھا، اس کی زبان سے ایک دن ایک جملہ نکلا، در ابلد کسے کم دیدہ موجود، ڈبہ موتی کسی نے کم دیکھا ہو۔ اب اس کو صدا پڑ گئی، اس کا کوئی دوسرا مصرع بنا لے، اس کو میں نقد انعام دوں گا۔ بڑے بڑے شعراء دوسرا مصرع بنانے سے عاجز آ گئے۔ ایک دن اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی زیب النساء، مخفی اس کا لقب تھا، آنکھوں میں سرما لگا رہی تھی، آنسو کا قطرہ نیچے گرا، تو اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا، بلے اشک بتانے سرما آلود، لو جی شعر بن گیا، در ابلد کسے کم دیدہ موجود، بلے اشک بتانے سرما آلود۔ یہ شعر لکھ کے ایران کی شہزادے کو بھیج دیا، بڑا کچھ ہوا، انعام کا اعلان کیا، اور صاحب اس نے یہ کہا کہ اورنگزیب کی صاحبزادی ہمارے پاس آئے گی، ہم پہ اس سے مشاعرہ کریں گے، ہم اس کا دیدار بھی کریں گے اور اس کے اشعار بھی سنیں گے۔ یہ پیغام ملا اورنگزیب عالمگیر کو، سنو چرچ کے غیور مسلمانوں، اورنگزیب عالمگیر وہ متحدہ ہندوستان کا بادشاہ گزرا ہے جس نے 500 علماء کی نگرانی میں فتاوی عالمگیریہ مرتب کروایا۔ وہ اورنگزیب عالمگیر جس نے اپنے باپ سے کہا کہ